آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ ایک دن بیٹھا ہوا تھا، تقریباً رات کا ہونا ہے، کوئی 8 بجے کا ٹائم ہوگا۔ تو کسی بات قبرستان کی جب بات آئی تو بچوں نے، وہ ایک نے کہا کہ مجھے قبرستان سے بڑا ڈر لگتا ہے، وہاں پہ یہ وہ چھوٹی سی بات، ابھی چھوٹے ہی تھے بہت زیادہ۔ میرے ذہن میں فوراً کلک کیا، میں نے سارے بچوں کو گاڑی میں بٹھایا اور چلے گئے اپنے والد محترم کی قبر کے اوپر، اور اپنی والدہ محترمہ کی قبر کے قبرستان کے اندر ہم چلے گئے۔ وہاں پہ ہے تو اندھیرا تھا، لیکن ٹارچ کا بندوبست میں نے کیا ہوا تھا، کوئی موبائل کی لائٹ وغیرہ بھی تھی۔ تو میں اپنے بچوں کو لے کر قبرستان میں چلا گیا۔ وہاں پہ جا کے میں نے ان کو بتایا کہ یہاں پر ہم پہلے فاتحہ نہیں کریں گے۔ ہم نے اپنے والدین کی قبر کے اوپر فاتحہ پڑھی اور کچھ دیر وہاں پر ہم رکے رہے۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ بیٹا کوئی ڈرنے کی جگہ نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے ڈریں کہ آپ کو کوئی اس وقت جن یا چڑیل آپ کر پکڑ لے گی۔ میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ جن اور جنوں کی ایگزسٹنس موجود ہوتی ہے، لیکن بتایا کہ اگر آج ہم ایک وائی فائی ڈیوائس کی بلبوتے کے اوپر جو اچھے خاصے چلنے والے لوگ ہیں اپاہج ہو کے بیٹھ گئے ہیں، ہماری ٹانگیں کام ہی نہیں کرتی جس وقت ہم موبائل پکڑ لیتے ہیں، تو میں نے کہا کہ یہ وائی فائی اتنی طاقتور ہے کہ اس نے ہمیں تمام کاموں سے روک کر بٹھا دیا۔ تو اگر ہم انسان وائی فائی کی بدولت کسی دوسرے کے ساتھ کسی قسم کا انٹریکشن پسند نہیں کرتے، تو کیا جنات ابھی تک ویسے ہی بیٹھے ہوں گے؟ مے بی انہوں نے وائی فائی کی سے 1000 گنا زیادہ طاقتور وائی فائی بنا لی ہو، اور ان کے پاس وہ انٹرٹینمنٹ ہو جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، لہٰذا وہ میجارٹی کے اندر ہمیں انٹرپٹ نہیں کرتے، لہٰذا ان سے ڈرنے کا تو کوئی کانسیپٹ آپ نہیں بنتا۔ لیکن اس ڈر کے باوجود بھی ان کو ایک لیسن ضرور بتایا۔ ان کو بتایا کہ بیٹا، قبرستان کے اندر جا کر یا قبرستان میں جانا، اس سے ہمیں مکمل گریز کرنی چاہیے، اسپیشلی رات کو۔ تو بڑے حیران ہو کے پوچھتے ہیں کہ پاپا ابھی تو کہتے ہیں کہ وہ جنات اور چڑیلیں اور یہ اس طرح کی کوئی چیز ہمارے اوپر حملہ آور نہیں ہوتی، تو آخر وہ کون سی وجہ ہے، وہ کیا بات ہے کہ آپ جس کی بدولت کہہ رہے ہیں کہ قبرستان یا کھنڈرات یا پرانی ویلیاں یا بہت زیادہ کوئی تباہ و برباد کو گھر ہو تو وہاں پہ نہیں جانا چاہیے؟ ان کو میں نے ریلائز کروایا، میں نے کہا میرا بیٹا دیکھو کہ اس دنیا کے اندر بہت سارے غلط کاری کرنے والے لوگ، جن میں نشہ کرنے والے، اگر انہوں نے نشہ کرنا ہو تو ظاہری بات ہے کسی گلی محلے چوراہے کے سینٹر میں بیٹھ کر تو کر نہیں سکتے، ان کو گلی میں کوئی نہیں بیٹھنے دے گا، اگر کسی چوک میں بیٹھتے ہیں وہاں پہ کوئی نہیں بیٹھنے دے گا، پارک میں بیٹھتے ہیں تو پارک میں پولیس پکڑ لے گی، لہٰذا ان کے پاس نہ گھر ہے نہ باہر ہے، ان کے پاس صرف اور صرف ایک آپشن ہے، کوئی ایسی ویران جگہ کہ جہاں پر ان کو انٹرپٹ کوئی نہ کرے۔ تو ان اہم مقامات میں سے ایک تو ہے جی قبرستان، ایک ہوتی ہیں پرانی حویلیاں، کھنڈرات، یہ وہ ایریاز ہوتے ہیں کہ جہاں پر کرمنل لوگ یا یہ نشہ کرنے والے لوگ وہاں پر جاتے ہیں، اور اس رات کو وہاں پہ جب ہوتے ہیں تو ان کے ذہن و گمان میں ہوتا ہے کہ اس سے کہ ارد گرد جتنی آبادی ہے اس کو ایک خاص قسم کا خوف ہوتا ہے،
لہذا وہ ان علاقوں میں ڈسٹرب کرتے ہی نہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی بندہ غلطی سے قبرستان کے اندر سے کوئی راستہ ہو، کوئی نکلنے کی کوشش بھی کرے، تو وہ جب گٹا جو قبرستان یا کسی حویلی کے سینٹر میں بیٹھے ہوئے پرسکون ہے، جب ان کو پتہ چلتا ہے نا کہ باہر سے کوئی بندہ آ رہا ہے، تو عجیب سی آواز نکال کے چڑیلوں اور جنوں کی وہ اس طرح سے چیخیں گے کہ جو بندہ اس آواز کو سن کے بلیو اس کا پہلے ہی ہوتا ہے کہ یہاں سے کوئی نہ کوئی چیز کی آواز آئے گی، تو جب ان کو آواز آتی ہے تو وہ جب آبادی کی طرف دوڑے گا تو آبادی کی دوڑتے ہوئے اس کی چیخیں نکلیں گی، اور وہاں پہ جو نزدیک ترین آبادی ہوگی وہاں کے لوگ جب اس کو دیکھتے ہیں نا تو پوچھیں گے کہ بھائی سچ سچ بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ تو اس کا ماجرا سمپل یہ ہوگا کہ ایون کہ وہ بولے گا کہ میری اگر بات پہ آپ یقین ہے تو آپ قرآن لے آئیں میرے سر پہ رکھیں کہ وہاں سے میں نے وائٹ کلر کے اندر ایک بندے کو جو عجیب و غریب ایسے آواز نکال کے میری طرف آیا ہے، تو وہ لوگ بھی بلیو کرنا شروع کر دیں گے، اور اس بندے کی سچائی وہ بیچارہ سچ رہا ہے کیونکہ اس نے وہ آواز سنی ہوئی ہے، لیکن جو اس نے ریفلیکٹ کیا اس کو دوسرے اینگل سے دیکھتے دیکھتے پورے علاقے میں پھیل جائے گا کہ اس جگہ پہ جنات اور چڑیلیں رہتی ہیں اور وہ پکڑ لیتی ہیں۔ ویسے اگر عام زندگی کے اندر ناظرین ذرا تھوڑا سا غور کریں تو آج تک کتنے لوگ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، شہر گجرات کی بات کر لیں کہ فلاں 15 آدمی یا 50 آدمی گزشتہ 10 سال کے اندر فلاں قبرستانوں کے اندر گئے واپس نہیں آئے، یا قبرستان میں گئے ہیں تو آدھی ان کی ڈیڈ باڈی مطلب چڑیلوں نے کھا لی ہے تو باقی ادھر پڑی ہوئی ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ واقعہ قبرستان میں ایسا ہو بھی تو جب پولیس انویسٹیگیٹ کرتی ہے تو وہ دشمنی کا چکر ہوتا ہے، وہاں پہ اس طرح کی کسی چیز کے نقصان کی آج تک شنید نہیں ہوئی۔ اور بہت سے لوگ، میں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ بہت سے لوگ جن نکلوانے کے لیے اپنے بچوں کو، جن کو کہتے ہیں کہ اس کا مینٹل ایرر ہونا پیدائشی بھی یا بعد میں، یہ ایک بیماری ہے۔ ہم لوگ بچوں کو پکڑتے ہیں اور دے دیتے ہیں جناب ان کو، وہ جیلی پیروں کے حوالے کر دیتے ہیں، وہ ان کا غلط استعمال بھی کرتے ہیں، ان کے اوپر تشدد بھی اتنا کرتے ہیں، اور اوپر سے مزے کی بات یہ ہے کہ وہ کوئلوں کے اوپر جو سرخ مرچیں ڈال کر جب اس بیچارے کا جس کو ذہنی طور پہ بیمار ہے، جب اس کو ایسے کر کے ناک کے اوپر مرچیں چڑھاتے ہیں تو اس تکلیف کی وجہ سے جو چیخ اٹھتا ہے کہ جی میں ٹھیک ہو گیا ہوں، اور ماننے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ جناب مجھے جنات تھے اور ان بابا جی نے نکال دیے ہیں، تو گھر والے نہ صرف خود بلکہ پورے علاقے میں پھیل جاتے ہیں کہ بابا جی جن نکال لیتے ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک واقعے میں لاہور ایک وہ مریضہ لے کے آئے، وہ ڈاکٹرز نے دیکھا تو اس کا ٹریٹمنٹ بابا جی کسی سے کروا رہے تھے، انہوں نے تشدد کر کے اس کی جب جان نکلنے والی تو ہاسپٹل لے کے آئے، انہوں نے کہا کہ اس کے دماغ کے اندر ٹیومر تھا اور قابل علاج تھا، اگر یہ لوگ ادھر وقت نہ ضائع کرتے تو آج ان کی بچی کی جان بچ سکتی۔ تو ناظرین میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جب بھی اپنے بچوں کو ڈرائیں، ہاں میں بھی ڈراتا ہوں، لیکن میں اس قبرستان کے اندر سے چڑیلوں کی آوازوں سے نہیں ڈراتا۔ میں نے ان کو بتایا کہ بیٹا چڑیلیں اور جنات نے کبھی نقصانات نہیں کیے، آپ ٹی وی لگا کے دیکھ لو، جب بھی انسان کی بوٹیاں اڑی ہیں، مرڈرز ہوئے ہیں، بروٹل قسم کے مطلب جو ہے نا مرڈر ہوئے ہیں، اعضاء کاٹے گئے ہیں، وہ صرف اور صرف کون کاٹتا ہے؟ وہ یہی بنی نوع انسان ہے جو سب سے زیادہ بوٹیاں اڑانے کے اندر اپنا مقام رکھتا ہے۔ اور اپنے بچوں کو میں تو آپ کو بھی ایڈوائز کروں گا، اور ہمیں اپنے بچوں کو ایڈوائز کرنی چاہیے
کہ جب بھی ڈریں انسان سے ہی ڈریں. کسی ان نون بندے کے اوپر بلیو کرنا کہ راستے میں روک کے کچھ چیز آفر کرے، کو بولے کہ ادھر آپ کے پاپا ہیں یا ادھر آ جائیں میں آپ کو لے چلتا ہوں، ان کو ساتھ ساتھ ایڈوائز کرنا چاہیے کہ ان نون بندے سے حتی الوسع اجتناب کیا جائے. آلدو آئی نو کہ سم ٹائم سچویشنز ایسی ہوتی ہیں کہ اگر بچہ کسی پریشانی میں ہے تو بہت سے فرشتہ صفت انسان بھی موجود ہوتے ہیں جو بڑے آنیسٹلی طریقے سے ہیلپ بھی کرتے ہیں. لیکن بچوں کو ڈراتے ہوئے انسان سے نہ بالکل ڈرا دینا چاہیے اور نہ ان کو یہ کہنا چاہیے کہ اندھا دھند اعتماد کریں، بلکہ ایک میڈیم سے وے کے اندر ان کے ذہن میں پلس اور مائنس پوائنٹس جو ہے نا وہ ہونے ہی چاہیے تاکہ وہ بچے اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکیں. ڈر ضرور ہو لیکن اٹ شوڈ بی آف ریئلٹی. کسی مفروضے والی بات سے اپنے بچوں کو نہیں ڈرانا چاہیے. آئی ہوپ کہ میرا نقطہ نظر آپ سمجھ گئے ہوں گے. اگر میری بات آپ کو اچھی لگی تو اس کے لیے بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.